موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں آج تک کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، ہر ایک مانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، مسلمان موت کا معنی کچھ اور سمجھتا ہے، کافر موت کا معنی کچھ اور سمجھتا ہے۔ مسلمان کے ہاں موت انتقال زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان کے ہاں موت انتقال زندگی ہے، یعنی مسلمان مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ پہلے یہ ماں کے پیٹ میں تھا، پھر یہ منتقل ہوا، زمین پہ آیا، پھر یہ منتقل ہوگا زیر زمین چلا جائے گا، پھر منتقل ہوگا میدان حشر میں، پھر اللہ کے فضل سے منتقل ہوگا جنت میں انشاءاللہ۔ تو مسلمان موت کا معنی انتقال زندگی سمجھتا ہے، اور کافر موت کا معنی اختتام زندگی سمجھتا ہے۔ کافر کہتے ہیں مر گیا، بس مک گیا، ختم ہو گیا قصہ، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا، غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرمایا کہ غافل موت کو اختتام زندگی سمجھتا ہے، فرمایا یہ زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ یہ اس زندگی کی شام ہے، لیکن ایسی شام جس کی کوکھ سے اس زندگی کی صبح پیدا ہوتی ہے جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی کو ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی، بڑے خوبصورت اور بڑے خوبصیرت آدمی تھے، سنت کے ایسے شیدائی کہ ان پہ بس تھی، جہاں نبی کی سنت کی بات آ جاتی مر مٹتے، لیکن نبی کی سنت چھوڑنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ بیت الخلاء جانے لگے تو اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا، لوگوں نے سمجھا شاید ان کو اٹیک ہو گیا ہے، لوگوں نے پانی ڈالا، جو طریقہ کار تھا۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ توجہ کرنا، کہنے لگے اور تو کچھ نہیں ہوا تھا، میں بیت الخلاء جانے لگا تو غلطی سے میں نے دایاں پاؤں پہلے رکھ لیا۔ سنت کیا ہے؟ بیت الخلاء جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھو، پھر دایاں پاؤں، اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ کہنے لگے اور تو کچھ نہیں ہوا، غلطی سے میں نے دایاں پاؤں رکھ لیا اور اس احساس نے مجھے بے ہوش کر دیا، اگر میری زندگی کا یہ آخری عمل ہوا تو کیا میری زندگی کا آخری عمل خلاف سنت ہوگا؟ میں اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤں گا؟ اتنا شیدائی تھے سنت پر عمل پیرا ہونے کے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک شعر لکھا چھوٹا سا اور وصیت کی کہ میری یہ ڈائری میرے مرنے کے بعد پڑھنا، اور ساری زندگی وہ ڈائری چھپا کے رکھی، کسی کو نہیں دی۔ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو گھر والوں نے ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ ڈائری بھی نکل آئی۔ جب اس ڈائری کو کھولا گیا تو اس پہ لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، حقیقت میں مظہر اپنے گھر گیا۔ غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی
صبح دوام زندگی۔ تو موت سے انسان مرتا نہیں، منتقل ہوتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم موت سے انکاری بھی نہیں، ڈرتے بھی ہیں موت سے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو کتنا ڈرتے ہیں ہم، اس کی منجی پہ نہیں بیٹھیں گے جس پہ میت رکھی گئی ہے، اس کے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کہیں موت چمٹ نہ جائے۔ اور میرے خیال میں صرف اس حد تک ڈرتے ہیں، اس کی منجی کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے کپڑے نہیں پہننے، اس نے کوئی چادر پہننی تھی تو وہ نہیں پہننی، ڈرتے ہیں موت سے اور انکاری بھی نہیں۔ لیکن غافل اتنا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ وہ ایک مرغی والا نا مرغی کا گوشت بیچ رہا تھا، مرغی ذبح کرتا، گوشت بناتا، لوگوں کو دے دیتا۔ ایک باپ بیٹا مرغی کا گوشت لینے آئے، بچہ چھوٹا تھا، وہ مرغیوں کو دیکھتا ہے کہ مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، اور پھر مرغی والے کو دیکھتا، وہ مرغی پکڑتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، ابا جان یہ مرغیاں کتنی بے وقوف ہیں، یہ مرغیاں کتنی بے وقوف ہیں، ان پہ چھری چلائی جا رہی ہے اور ان کو خبر ہی نہیں، دانہ چگ رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، کتنی بے وقوف ہیں۔ تو باپ نے کہا، بیٹا مرغیوں سے زیادہ ہم بے وقوف ہیں، مرغیاں بے وقوف ہیں لیکن مرغیوں سے بڑے بے وقوف تو ہم ہیں۔ چھری ان پہ بھی چل رہی ہے اور چھری ہم پہ بھی چلے گی، اسرائیل علیہ السلام کی چھری ان پہ بھی چل رہی ہے، چھری ہم پہ بھی چلے گی۔ وہ بے وقوف ہیں لیکن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، چھری چل گئی ختم ہوگی، لیکن ہم بڑے بے وقوف ہیں، چھری ہم پہ بھی چلے گی لیکن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ تو ہم اتنا غافل کیوں ہیں؟ کیا موت سے ہم انکاری ہو گئے؟ انکاری تو نہیں، کیا موت سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ہمیں متنبع کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، بھاگ نہیں سکتے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا محبوب انہیں بتا دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو اس سے بھاگ نہیں سکتے، ایک وقت آئے گا موت تمہارے پاس آ کے رہے گی، پھر تم اس علام الغیوب ذات کے پاس پہنچو گے جو تمہارے ظاہر اور خفیہ حالات سے واقف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم نے کیا عمل کیے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر اس علام الغیوب ذات کے پاس جانا ہے جس کے سامنے ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ جانتا ہے ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی، جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ لیکن پتہ ہے ہم کیا سمجھتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام جو چلایا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے رب نے ایک نگرانی کا نظام مقرر کیا ہے۔ پوری کائنات کو وہ دیکھتا ہے اور اپنی مخلوقات کے ایک ایک عمل کو وہ گنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کا ایک مضبوط نظام ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن 4 گواہ ہمارے عملوں پہ گواہی دیں گے، جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا گواہ جو ہے وہ خود رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن رب تعالی سب کو اکٹھا کر کے میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا، پھر ثم ینبئہم بما عملوا، پھر جو تم نے عمل کیے، جو کرتوت کیے، جو کردار انجام دیے، سب بتائے گا تمہیں۔ کیسے بتائے گا؟ احصاہ اللہ ونسوہ، اس نے میرا تیرا ایک ایک عمل گن کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو گن گن کے رکھا ہوا ہے، ونسوہ، تم بھول گئے ہو، تم کر کے بھول گئے، لیکن جو ذات دیکھ رہی ہے اس نے گن گن کے ایک ایک عمل رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ ہماری گھات میں ہے، دیکھ رہا ہے ہمیں۔ پہلا گواہ خود اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہیں۔ ہر امیر غریب، چھوٹے بڑے، بادشاہ وزیر رعایا، سب کے کندھوں پہ رب تعالیٰ نے فرشتے بٹھا دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ نیکی کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھ لیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور برائی کرنے اور جو دوسرا فرشتہ ہے بائیں کندھے پہ بیٹھا وہ برائی لکھتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ فرشتہ بھی لکھتا ہے دائیں کندھے والا، اور بائیں کندھے والا فرشتہ بھی لکھتا ہے۔ کس وقت؟ جب کوئی مسلمان اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا گواہ یہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں ہمارا سب کچھ۔ اور تیسرا گواہ انسان کے یہ خود سارے اعضاء۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، پھر یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گے، یہ جبین بولے گی، ایک ایک جوڑ بولے گا۔ ہم نے جو کرتوت کیے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج اس کی زبان کو تالا لگا دو، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، اور پھر جب یہ آنکھیں بول رہی ہوں گی، یہ کان بول رہے ہوں گے، انسان کے اپنے خلاف اپنے اعضاء بول رہے ہوں گے، تو انسان پتہ کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا
تمہیں کیا ہو گیا؟ آج ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کیوں بول رہے ہو ہمارے خلاف؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارے اعضاء ہمیں بتائیں گے کہ آج ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جو ذات ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بلوانے پہ قادر ہے۔ آج اس ذات نے ہمیں بلوا دیا ہے، جو کچھ تم کرتے تھے ہمیں حکم ہوا ہے ہم بتائیں، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر چوتھی چیز، چوتھا گواہ جو ہمارے خلاف آئے گا قیامت کے دن، وہ جگہ اور وہ وقت جس جگہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے محبوب کی نافرمانی کی، وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جس وقت ہم نے ایسا کوئی غلط کام کیا وہ وقت ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور قیامت کے دن رب تعالی ہمارے عملوں کی کتاب ہمارے سامنے رکھ دے گا، کھلی کتاب، اس میں ذرہ ذرہ ایک ایک چھوٹا بڑا جو کچھ ہم نے عمل کیا وہ لکھا ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا۔ اور پھر انسان پتہ کیا کہے گا؟ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا، آج تو میں مر گیا، ہلاک ہو گیا، آج میں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو میرا کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، چھوٹا بڑا سب اس نے گن گن کے لکھ دیا ہے، میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا دنیا میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے خلاف کوئی کاغذ لے کے آئے نا، جناب فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہم کہہ دیتے ہیں اپنی طرف سے لکھ دیا۔ لیکن قیامت کے دن وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہم ویڈیو بناتے ہیں نا کسی کی، اور پھر بندہ دکھا دیتا ہے یہ کرتوت تو نے کیا ہے، اللہ ویڈیو چلا دیں گے، جس وقت جو عمل جس جگہ ہم نے جو بھی کیا اللہ سامنے دکھا دیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب حاضر ہو جائے گا، پھر بندہ دیکھ کے انکار نہیں کر سکے گا، بس اپنے اوپر افسوس کرے گا، آج تو میں مر گیا، اس کتاب نامے کو کیا ہو گیا، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ لکھ دیا، اور رب تعالیٰ نے سب کچھ میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ پھر اس سے بندہ فرار نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، تیاری کر لیں، قبر میں جانے سے پہلے، اعلان ہونے سے پہلے، ہمارا جنازہ پڑھے جانے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس طرح سرخ روح ہو کر پیش ہوں کہ رب تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں۔ اور یاد رکھیں ہم اللہ کے حضور حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت دے دے۔ فرمایا جس سے حساب ہو گیا وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔